السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر سورہ آل عمران کی 32 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس سے پہلی والی آیت یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے حبیب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح کہہ رہے ہیں، قرار دے رہے ہیں، اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طریقے سے محبت کریں جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی، یعنی ایک طریقے سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ و رسول کی فرما برداری کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی جانب منسوب کی، اور اگر اس طریقے سے نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر کوئی منہ پھیرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کو فالو کرنا کتنا اہم ہے، اس حدیث مبارک سے آپ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس شخص کی سی ہے جس نے اپنے قوم کے پاس آ کر کہا کہ اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج، ایک بہت بڑے آرمی کو دیکھا ہے، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، ڈرانے آیا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر اچانک حملہ کر دیں۔ قوم میں سے ایک گروپ نے ان کی بات مان لی اور راتوں رات نکل کر کسی جگہ پر جا کر چھپ گئے، لیکن دوسرا گروپ تھا، انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور بات کو جھٹلا دیا، صبح تک وہیں رہے، صبح سویرے لشکر نے حملہ کر دیا اور سب کو تہہ تہہ کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ یعنی دو مثال بیان فرمائی، دو قوم کی مثال۔ ایک قوم نے مانا تو فوج کے حملے سے بچ گئی، دوسری قوم نے نہیں مانا، جھٹلایا، تو فوج نے اس پر حملہ کر دیا، ان کو تباہ کر دیا۔ ایسے ہی سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ سے بچے گا، اللہ کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے بچے گا، لیکن اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ موجودہ دور میں ایک فتنہ نکلا ہے جسے اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف قرآن کو مانو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں بہت ساری باتیں نعوذ باللہ ایسی ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی فرماتا ہے، اور قرآن کو سمجھانے والے، لوگوں کو بتانے والے کہ قرآن یہ ہے تو یہ نبی ہی ہے۔ اب نبی کا قول اگر قرآن کے خلاف ہو تو آپ کس پر اعتبار کریں گے؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہی ہے؟ اس لیے کہ اس نبی نے تو ہی بتایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اس فرقے کے تعلق سے اشارہ فرمایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، ان کی اطاعت کو نہیں کریں گے. جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مظہری پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی قرآن کافی ہے. ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور اسے حرام سمجھیں گے جسے قرآن نے حرام قرار دیا. تو سرکار آگے فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس حدیث میں واضح طور پر سرکار نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن تک میری حدیث پہنچے گی تو حدیث کو یہ کہہ کر ٹھکرائیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اب آپ خود سمجھیں کہ وہ شخص جو صرف جو ہے عربی نہیں جانتا، صرف انگلش کے بلبوتے پر، انٹرنیٹ کے بلبوتے پر یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یا حدیث میں بہت ساری باتیں قرآن کے خلاف ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ حدیث کی سمجھ ہے نہ قرآن کی سمجھ ہے. قرآن کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی حدیث کو سمجھا. تو ایسے لوگوں کی باتیں سن کر لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اور اگر یہی اعتراض ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو ایک آیت سے دوسری آیت ٹکراتی ہیں. تو جب تک کہ بندے کو ناسخ منسوخ یعنی کون سی آیت کے حکم کو مانے، کون سی آیت ایسی ہے جو دوسری آیت کی وجہ سے اس کا حکم ہٹا لیا گیا، یہ ناسخ منسوخ اسے کہتے ہیں. جب تک کہ اس کا علم نہ ہو آدمی قرآن کو صحیح سمجھ نہیں سکتا، نہ ہی حدیث کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہاں سے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسولوں کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی فضیلت کو بیان کیا، ان کے درجات کی بلندی کو بیان فرمایا. ایسے بزرگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی اتباع کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور ان کی اتباع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نام لیا کیونکہ وہ تمام انسانوں کی جو ہے وہ اصل ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور نوح علیہ السلام کو آدم اصغر، چھوٹے آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور دنیا میں رہنے والے تمام انسان انہی کی اصل سے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جن کی اتباع اور اطاعت کے خصوصیت کے ساتھ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر آل عمران کا ذکر فرمایا، اور آل عمران میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سب داخل ہیں. پھر آل ابراہیم کی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہودی چونکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اور آل عمران کا ذکر فرمایا عیسائیوں کی وجہ سے کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور انہیں بزرگی دی ہے اور انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے. انبیاء اکرام کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں. تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ سارے انبیاء اکرام جن کا تم نام لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمت سے نوازا ہے کہ تم جو ہے ان کے اسلام کو مانتے نہیں اور تمہارا دعویٰ غلط ہے. اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، تو اس طریقے سے اللہ والوں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. آیت نمبر 34 میں ہے ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے انبیاء اکرام کا تعلق ایک دوسرے سے نسلی اعتبار سے ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، آپس میں ان کا تعلق ہے. اور دین کے معاملے میں
یہ حضرات جو ہے ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں۔ آیہ نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا ہے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ خاص کر تیرے لیے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا، سو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما۔ بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ عمران جو ہیں یہ حضرت مریم کے والد ہیں اور ان کی ماں کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ چونکہ حضرت زکریا اور حضرت عمران دونوں نے دو ہم زلف ہیں، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو ساڑو ہیں، دو بہنوں سے انہوں نے شادی کی۔ تو حضرت زکریا کی بیوی سے حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور حضرت عمران کی بیوی سے حضرت مریم پیدا ہوئی۔ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے گھر کے پاس ایک درخت تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا۔ اس وقت ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ سے دعا کروں۔ انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد عطا فرمائے، تو وہ حاملہ ہوئی اور اسی دوران حضرت عمران وصال فرما گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، تو انہوں نے اللہ کے لیے ایک نظر مان لی، یعنی وہ اس کو عبادت گاہ کے لیے وقف کر دے گی، یعنی بیت المقدس کے لیے وقف کر دے گی۔ وہ بچہ دنیا کی کسی کام سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب ان کے یہاں حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کیا کہ مولا تبارک و تعالیٰ میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی، اور لڑکی چونکہ طبیعت کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے تو صحیح ڈھنگ سے خدمت نہیں کر سکے گی، اور بسا اوقات وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جس لڑکے کے حصول کے لیے دعا کی تھی وہ اس مرتبے کا نہیں جس مرتبے کی میری دی ہوئی یہ لڑکی ہے، یعنی جو میں نے تمہیں حضرت مریم کو دیا ہے، لڑکی دیا ہے، یہ بہت سارے مردوں سے بھی بہتر ہے، جو تم نے لڑکا مانگا تھا اس سے بھی یہ بہتر ہے۔ بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی ہیں عبادت کرنے والی، اللہ کے قرب حاصل کرنے والی، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والی۔ نے ایک دعا کی کہ مولا تعالیٰ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو آدم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ شیطان کے چھونے سے چیخ مار کر روتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمائی، اور شیطان تمام اولاد آدم کے کھوک میں انگلی چبوتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے قریب وہ شیطان نہیں جا سکا۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت شیطان ان کے بھی قریب نہیں آ سکا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ کے درمیان جب پیدائش ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب ان کے سامنے رکھ دیا، اور شیطان کی انگلی حجاب پر لگی اور حجاب کے پار نہ جا سکی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس سے یہ بات لازم نہیں ہوتی کہ اس کے انگلی چبونے سے کہ اس بچے کو گمراہ کرنے یا بہکانے پر وہ قادر نہیں ہوتا، کیونکہ کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے ورغلانے کے لیے حملے کیے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جو شیطان ہمزاد آپ کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا آپ کی نگاہ کے اثر سے اس کی کایا بھی پلٹ گئی، وہ شیطان مسلمان ہو گیا، بجائے وہ ورغلانے کے بہکانے کے آپ کو نیکی اور بھلائی کا مشورہ دینے لگا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے مسلم شریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم میں سے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے بھلائی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو فضیلتوں سے نوازا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلتوں سے نوازا، لیکن جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، ویسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی عقیدت کو اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ویک حضرت مریم کے تعلق سے مزید باتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔